السلام علیکم۔ علی رضا منگی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا، ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا، اور سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ دنیا بھر کے ماہرین تعلیم اس بارے میں یک زباں ہیں کہ تعلیم و تربیت کے لیے وہی زبان موزوں ہوتی ہے جسے تعلیم حاصل کرنے والے آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس مقصد کے لیے ہر قوم تعلیم اور تربیت کا ایسا نظام مرتب کرتی ہے جس میں کم سے کم وقت میں لوگوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دے کر عملی میدان میں لایا جا سکے۔ اس طرح ایک قوم کا ذریعہ تعلیم بھی اس قوم کی تعمیر و تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چنانچہ جو قومیں اپنی زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر نہیں اپناتی، ان کے نونہالوں میں وہ قومی کردار پیدا نہیں ہو سکتا جو اس قوم کی امنگوں اور عزائم کا آئینہ دار ہوتا ہے، اور نہ ان میں وہ صفات پیدا ہو سکتی ہیں جو ان قوموں کی انفرادی شناخت کا حوالہ بنتی ہے۔ اس لحاظ سے اس بارے میں تو یقیناً دو رائے نہیں ہو سکتی کہ پاکستان میں ذریعہ تعلیم پاکستان کی قومی زبان اردو کو ہی ہونا چاہیے، مگر المیہ یہ ہے کہ پاکستان غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جہاں اس کی قومی زبان کے بجائے ایک غیر ملکی زبان ذریعہ تعلیم ہے۔ اس افسوسناک صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سرکاری دفاتر اور کاروبار مملکت پر انگریزی زبان کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہے۔